عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین محفل، معزز سامعین حضرات، بالخصوص عمدۃ الاصفیاء، زبدۃ الاتقیاء، پیر طریقت حضرت حافظ و قاری محمد احمد صاحب قبلہ بقائی حفظہ اللہ تبارک و تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں بانداز غلامانہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی اور نیک بختی کی بات ہے کہ مجھے اللہ عز و جل نے آج کی اس محفل میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل اس محفل پاک کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا، نجات کا وسیلہ بنائے۔ کافی دیر سے آپ حضرات یہاں جلوہ فروز ہیں، آپ حضرات کے روبرو کئی نعتیں پڑھی گئیں اور کئی مختصر بیانات بھی ہوئے، یقیناً آپ کی معلومات میں کافی کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ میں آغاز گفتگو سے قبل دو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات گوش دل سے سنیں۔ مجھ سے پیشتر ابھی کئی بار ایک بات یہ کہی گئی، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یہ کہا گیا کہ یہ حدیث پاک ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ بات صحیح ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے رحمت الہی جھما جھم برستی ہے، بات 100% صحیح ہے، مگر ان الفاظ کے ساتھ حدیث نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی بات ہے، یہ الفاظ ان کے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ بات حدیث پاک سے ثابت نہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے، مگر یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں۔
اس لیے میں نے اصلاح کرنی ضروری سمجھی کہ اس کو دوبارہ نہ کہا جائے کہ حدیث پاک میں ایسا آ جائے۔ مسلم شریف کے اندر اس طرح کی کئی روایتیں موجود ہیں، میں ایک روایت پڑھتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، کہ جب کوئی قوم کہیں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتی ہے تو اس قوم پر رحمت الہی برستی ہے، رحمت الہی جھما جھم برستی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو کر اس پوری قوم کو گھیر لیتے ہیں اور ان لوگوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی شان اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل اپنے ملائکہ مقربین کے درمیان ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہے حدیث پاک کے الفاظ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی فرانس کے صدر مردود اور خبیث صدر نے آزادی اظہار رائے کا دعویٰ کرتے ہوئے کارٹون نشر کیے، اور اس سے پہلے بھی بارہا اس نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور ہر 3-4 سال کے بعد مسلمانوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے وہ خبیث قسم کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان نادانی میں یہ کہتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہ فرانس کے صدر نے یا فرانس والوں نے یا کافروں نے حضور کے کارٹون بنائے۔ کوئی شخص کیا حضور کے کارٹون بنا سکتا ہے؟ آپ سوچیں ذرا، یہ جملہ قابل گرفت ہے۔ کارٹون تو درکنار، حضور کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ خاکے ان کے بنتے ہیں جو خاکی ہوتے ہیں، اور جو نوری ہوتے ہیں ان کے خاکے تیار نہیں کیے جاتے۔ ایک شاعر نے بہت پیاری بات کہی: میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے۔ تو کون حضور کی تصویر بنا سکتا ہے؟ صحابہ کرام تو حضور کا چہرہ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ نور، وہ جمال، وہ حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضور کا کارٹون کون بنا سکتا ہے؟ حضور کی تصویر کون بنا سکتا ہے؟ تو یوں نہ کہا جائے کہ کافروں نے حضور کے کارٹون بنائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کافروں نے آڑی ترچھی لکیریں کھینچی اور یہ کہہ دیا کہ یہ محمد مسلمانوں کے پیغمبر کا کارٹون ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کی تصویر ہے۔ وہ نسبت کر رہے ہیں، اسی نسبت کو ہم حضور کی گستاخی اور حضور کی بے ادبی قرار دے رہے ہیں، جو کہ کفر ہے۔ بہرحال میک بہت خراب ہے آپ کا میک، جتنی مذمت کروں اتنی کم ہے اس میک کی۔ ایسا میک میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کو آواز سنائی نہیں دے رہی میں کیا کہہ رہا ہوں، بغل میں بیٹھے ہیں میرے لوگ، آپ اس کو صاف کرو نا یار، ذرا سا کوشش کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے، کوشش کرے ذرا۔ درود شریف پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال سنیں، کوشش کریں سننے کی، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں کی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی چیخوں گا تو میرا گلا بیٹھ جائے گا۔ ابھی مجھے کئی جگہ بیان کرنے، اس لیے میں بہت آہستہ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشال امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور منقبت نہایت بہترین انداز میں بیان فرمائی ہے۔ میں ان کے اشعار کے میں ان کے ایک نعت پاک کے چند اشعار تحت اللفظ پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کا کلام کو یوں ہی ہوائی فارغ نہیں ہوتا تھا، آپ کا کلام قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہوتا تھا۔ ایک ایک شعر میں درجنوں احادیث کریمہ کا نچوڑ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔
وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت جان ایمان، روح ایمان، افتخار ایمان، اصل ایمان ہے۔ حضور رحمت عالم کے محبت، آپ کی تعظیم اور آپ کی حرمت اور آپ کی عظمت و شان کو چھوڑنے کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر حضور رحمت عالم جان عالم کی عظمت و شان کو سائیڈ میں رکھ دیا جائے تو ایمان صرف نام کا رہ جائے گا، ڈھانچہ بچے گا، روح ختم ہو جائے گی، اور بغیر روح کے ڈھانچے کی آپ جانتے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں یا احباب زندہ ہیں تب تک ان کی قدر ہے۔ باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ 2 دن تک لاش گھر میں رکھی رہے، دفناتے ہیں۔ تعفن پیدا ہوگا، بدبو آئے گی، بیماریاں پھیلیں گی، اور لوگ دفنانے پر مجبور کیوں ہوتے ہیں؟ چونکہ روح نہیں، جسم باقی ہے، روح چلی گئی۔ تو اصل چیز روح ہوتی ہے۔ مذہب اسلام کی روح ہے تعظیم مصطفیٰ، مذہب اسلام کی روح ہے ادب مصطفیٰ، مذہب اسلام کی روح ہے عظمت مصطفیٰ۔ تو حضور رحمت عالم کی عظمت و شان کو سائیڈ میں رکھنے کے بعد ایمان کا سرے سے کوئی تصور نہیں ہے۔ اب آپ کو اپنا ایمان چیک کرنا ہو کہ ہم حضور کا کتنا ادب کرتے ہیں، حضور کی کتنی تعظیم دل میں ہے، اور ہم حضور کے کتنے بڑے عاشق ہیں، تو آپ یہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ جب بھی حضور کی شان میں کہیں بھی گستاخی کی جائے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ جائیں آپ عاشق رسول ہیں، اور کسی مومن کے کانوں میں حضور کی تنقیص کے کلمات پڑے اور اس کے کانوں نے یہ سنا کہ کسی دنیا کے گوشے میں کسی بدبخت نے ہمارے آقا کریم کی شان اقدس میں گستاخی اور دل میں تکلیف نہ ہوئی تو پھر وہ مومن نہیں، اس کے دل میں گویا کہ ایمان نہیں۔ جتنا ایمان کامل ہوگا تکلیف اتنی ہی زیادہ ہوگی، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنے ایمان میں پختگی ہوگی، حضور کی توہین معاذ اللہ سننے کے بعد بندہ مومن کو اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی، اتنی ہی زیادہ بے قراری ہوگی، اتنی ہی زیادہ کلفت ہوگی۔ اس لیے ہمارے امام نے ایک رباعی میں اسلام کی پوری حقیقت بیان کر دی ہے، اور آپ فرماتے ہیں امام اہل سنت اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، یعنی حضور اللہ کی سرتابہ قدم، یعنی حضور سر سے قدم تک اللہ کی شان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس لیے آپ غور فرمائیں اسی بات کو اور اسی حقیقت کو شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں اپنا کلیجہ نکال کر ایک ہی شعر میں بیان فرما دیا ہے۔ فارسی کا شعر ہے اور بہت ہی وزن آفری شعر ہے، وزن پیدا کر دیتا ہے، اور مومنین سننے کے بعد جھوم جاتے ہیں۔ پورے ایمان، پورے اسلام، بلکہ اسلامی پوری تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ایک شعر میں فرماتے ہیں، بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہم اوس، بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ فرماتے ہیں اے مومنو اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچاؤ، اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچاؤ، کیونکہ مصطفیٰ کریم ہی سراپا دین ہے۔ اگر تم وہاں تک نہ پہنچ سکے تو تمہارے سارے اعمال، تمہارے سارے نظریات، تمہارے سارے تصورات، تمہاری ساری نیکیاں تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، جہنم میں لے جانے والا سامان ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے اعتقادات، اپنے اعمال اور اپنے صالحات کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکا تو یقین مانے وہ خدا کی بارگاہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں
کہ مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچاؤ، جو پہنچ گیا وہی مومن ہے، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکا تو جہنم میں جائے گا، وہ خدا کی بارگاہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک شعر میں انہوں نے پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ نچوڑ بیان کر دیا۔ بہرحال یہ میلاد مصطفیٰ کا موقع ہے، حضور رحمت عالم جان عالم اس عظیم الشان تاریخ کو ابھی رات گزرے کہ صبح صادق نمودار ہوگی، جو صبح صادق آنے والی ہے، یہ ایسی عظیم صبح صادق ہے کہ کائنات کے دولہا، ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولود عظیم بن کر ساری کائنات کو روشن کرنے کے لیے، ساری کائنات کو تابناک کرنے کے لیے، اندھیروں کو چھانٹنے کے لیے، گمراہی کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت کا بول بالا کرنے کے لیے، امن و شانتی کا پیغام عام کرنے کے لیے حضرت آمنہ بنت وہب کی گود میں مولود عظیم بن کر تشریف لائے تھے۔ اس لیے آج کے دن اور آج کے شب اور آنے والے دن میں دنیا کے تمام گوشوں میں تمام خوش عقیدہ مسلمان اپنے محبوب کی یاد کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ہم یہاں سے بیٹھ کر آقا دو عالم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ عربی شاعر نے بہت ہی پیارا شعر کہا ہے، ورد المصطفیٰ فالکائنات ضیاء، ورد المصطفیٰ فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء۔ بہت پیارا شعر ہے کہ مصطفیٰ کریم پیدا ہو گئے، مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لے آئے، مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہو گئے، فالکائنات ضیاء تو پوری کائنات روشن ہو گئی، وفم الزمان تبسم وثناء اور زمانے والوں نے، زمانے والے اہل زمانہ مسکرانے لگے اور حضور کی تعریف و توصیف کرنے لگے۔ تو ہم یہاں بیٹھ کر اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے اپنے محبوب کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اس نورانی محفل میں بیٹھ کر آقا دو عالم کے بارگاہ میں اپنی محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ ہم اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم حضور رحمت عالم کی عظمت و شان بیان کرائیں۔ عظمت و شان تو اس کی بیان کی جاتی ہے کما حق، جس کی حقیقت معلوم ہو، جس کی حقیقت معلوم ہو، جس کے بارے میں صحیح طور پر پتہ ہو، اس کی عظمت و شان بیان کی جا سکتی ہے۔ اور حضور کی عظمت اور شان اس قدر عظیم ہے کہ حضور کی حقیقت ہم پر منکشف نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر جو حضور کے سب سے قریبی ہیں اور انبیاء کے بعد رسولان اعظام کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے، ان سے حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیا ان کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو بس تھوڑا سا ذکر کر کے اپنی دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی سنواریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جن کی شان قرآن مقدس میں اللہ نے یہ بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آوازوں پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم آپس میں جس طریقے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو اس طرح بلند آواز سے بات مت کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے میرے محبوب کی آواز پر اور تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں بھنک تک نہ لگے اور تمہیں احساس شعور تک نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو گئی ہیں، تمہارے ایمان کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم ایسے عظیم الشان پیغمبر کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں جن کی شان قرآن مقدس نے یوں بیان فرمائی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے محبوب جو لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے بلا رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں اور آپ کو ندا دے رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، ان میں سے اکثر لوگ آپ کی بارگاہ کا ادب و احترام جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اس محمد عربی کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں جن کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس نے یہ اعلان کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اے محبوب تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں جب تک یہ لوگ اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کو حاکم نہ بنا لیں، اور پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں یہ لوگ اس فیصلے سے متعلق اپنے دل میں کچھ شک و شبہ نہ پائیں اور
مکمل طریقے سے آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس عظیم الشان پیغمبر کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن مقدس نے یہ اعلان کر دیا وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ میرے محبوب ایسے عظیم ہیں کہ یہ غیب بتانے میں بخیل ہی نہیں ہے۔ اس عظیم الشان پیغمبر کی شان ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن مقدس نے یہ اعلان کیا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اس عظیم الشان پیغمبر کی شان ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں جن کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ اعلان کیا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب آپ کی شان تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس عظیم الشان پیغمبر کی شان ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں جن کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ اعلان کیا ہے قد جاءکم من اللہ رسول وقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اے لوگو خوشیاں مناؤ تمہارے پاس ایک نور آ گیا ہے اور ایک روشن کتاب آ گئی ہے۔ محترم حضرات، ہم حضور کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں حضور کی حقیقت کی معرفت نہیں ہے، تو ہم حضور کی شان کا محق کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے عظیم الشان ایسے پیغمبر ہیں کہ قرآن مقدس نے ان کے بارے میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب آپ مکۃ المکرمہ میں ہیں اور میں مکۃ المکرمہ کی قسم نہ کھاؤں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس مبارک شہر کی قسم ہے اے محبوب آپ یہاں جلوہ گر ہیں۔ اس عظیم الشان محمد عربی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس نے اعلان کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے اس زمانے کی اے محبوب جس زمانے میں آپ دنیا میں جلوہ گر ہیں، اس زمانے کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ وہی انسان گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے جو مومن ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں، تلقین کرنے والے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے ایسے عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ قرآن مقدس نے شان بیان کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو اللہ کے حکم سے حق کی جانب دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور چمکا دینے والا آفتاب و مہتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اس محمد عربی کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ قرآن مقدس نے جن کے بارے میں یہ اعلان کر دیا ہے والضحی واللیل اذا سجا، اے محبوب چاش کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح چمکتے دمکتے آپ کے چہرے مقدس کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور آپ کے زلف عنبری کی قسم ہے جب اس چہرے مقدس پر وہ چھا جائے۔ اس محمد عربی کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جن کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، آپ اپنے اندر تمام نبیوں اور رسولوں کے اوصاف و کمالات کو جمع فرما لیجئے۔ اس محمد عربی کی شان ہم بھلا کیا بیان کر سکتے ہیں؟ قرآن مقدس نے جن کی شان بیان کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس محمد عربی کی شان ہم بھلا کیا بیان کر سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس محمد عربی کی شان ہم بھلا کیا بیان کر سکتے ہیں؟ قرآن مقدس میں جا بجا جن کی عظمت کے جلوے موجود ہیں، قرآن مقدس نے جا بجا جن کے تذکرے کیے ہیں، جن کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے، جن کی سجود و سخاوت کو بیان کیا ہے، جن کے اخلاق عظیمہ کو بیان کیا ہے، جن کے دیگر اوصاف و کمالات کو بیان فرمایا ہے، جن کے علم و حکمت کو بیان فرمایا ہے، جن کی شان بشیریت کو، جن کی شان نذیریت کو، جن کی شان داعیت کو، جن کی شان انسانیت کو، جن کی شان خلق عظیم کو، جن کی شان عدل کو، جن کی شان انصاف کو، جن کی شان حسن کو، جن کی شان ادا کو، جن کی ہر ادا کو قرآن مقدس نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہم ان کے بارے میں بھلا کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارے امام نے بہت ہی پیارا شعر کہا ہے، بہت حضرت عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حسن عید میلاد النبی، حسن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
ہمارے امام نے حضور کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے بہت ہی پیارے پیارے قصیدے لکھے ہیں، عظمتیں بیان کی ہیں۔ قرآن مقدس اور آیات کریمہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ نے بہترین گلدستے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آپ قلم توڑ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے انہی سے سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کی زمین نہیں کہ زماں نہیں، بخدا خدا کے یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین پارے نہ نہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے کہ پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آپ نے حقیقت بیان فرما دی کہ خود قرآن صاحب قرآن یعنی اللہ عز و جل اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمت و شان کے جلوے بکھیر رہا ہے، تو بڑا انسان حضور کی کما حق و تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ ہم سب کی مشترکہ خوشبختی ہے، سعادت مندی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر آقا دو عالم کا تذکرہ جمیل کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ہم جس عظیم بارگاہ میں اپنی محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں، وہاں سر گنے نہیں جاتے ہیں، وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، وہاں نعرے نہیں دیکھے جاتے ہیں، وہاں صرف دلوں کا خلوص، دلوں کی محبت دیکھی جاتی ہے۔ اگر لاکھوں کا مجمع ہو اور وہاں ریاکاری دکھاوے کا دورہ ہو، محفلیں ریاکاری پر مشتمل ہو، وہ محفل مردود ہے، اور چند لوگوں کی محفل ہے، اور عاشقان رسالت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر خلوص اللہیت کے ساتھ ادب مصطفیٰ کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنی محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں، تو یہ محفلیں یہاں بھی سعادت مندی کا ذریعہ ہوں گی اور آخرت میں بھی سعادت مندی کا وسیلہ ہوں گی۔ اس لیے ہم بالکل نہ گھبرائیں کہ چھوٹی سی محفل ہے، چند لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ یہ محفل ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو حضور رحمت عالم جان عالم کو اللہ نے بہت اونچے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ ہمارا وہم و گمان بھی حضور کی عظمت و شان کی رفعت اور عظمت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ قرآن مقدس میں جا بجا حضور کی عظمت و شان موجود ہے۔ دیگر انبیاء کرام اپنی اپنی امت کے نبی تھے، محدود زمانے کے لیے، محدود اوقات کے لیے وہ دنیا میں تشریف لائے، محدود خطہ کے نبی تھے، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے ہی نبی نہیں ہیں، بلکہ وہ نبیوں کی نبی ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں۔ جس طریقے سے ہم حضور کے امتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب کو حضور کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے حضور نبیوں کے نبی ہیں، حضور رسولوں کے رسول ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے محبوب، یاد کریں اس وقت کو جب اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں دنیا میں کتاب و حکمت دے کر بھیج دوں اور پھر تمہارے پاس میرا وہ عظیم پیغمبر آ جائے جو تمہارے پاس موجود کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم مجھ سے پختہ عہد کرو، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ضرور بالضرور اس نبی کی نصرت و حمایت کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع فرمانے کے بعد تمام نبیوں اور رسولوں کی روحوں سے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا، اور پختہ وعدہ لینے کے بعد فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ قالوا اقررنا۔ تمام نبیوں اور رسولوں نے
بیک زبان ہو کر کہا اے اللہ ہم نے اقرار کیا، ہم نے تجھ سے پختہ عہد لیا۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین،